قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا. قوم تھی ایک بڑی سمجھدار, اللہ پاک نے, اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے, مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے. خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے. ان کو اعلان کر دیا, خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو, باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے. خدا نے حکم دے دیا. اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے. کبھی بڑی پریشانی ہوئی, اب کیا جائے. اور دنوں میں تو ملتی نہیں, بڑی کم ملتی ہے, اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے. بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا, جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے, ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے, بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے. تو کہنے لگا, میاں پکڑنا ہی منع ہے نا؟ کہ ہاں. کھانا منع ہے نا؟ کہ ہاں. دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ, اس میں پانی بھرو, اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ, اتوار کو قابو آ جائے گی. پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم, 9واں سپارہ ہے, ترجمہ ذکر کر رہا ہوں, گپ نہیں ہے. گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے, یا میں بھی گپ سناؤں؟ فرمایا بس الہم عن القریۃ التی کانت عاذرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم. مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا, مکر کر لیا, کھیل کھیلا دین کے بارے میں. اچھا جی پکڑیں گے نہیں, کھائیں گے نہیں, اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے. آگے پارٹی بن گئی. ہاں جی مولوی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. اکٹھا کرنا, دھکیلنا مچھلیوں کو منع, دکھاؤ کہاں ہے. ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا, مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے, کھانا حرام ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے, پکڑنا بھی حرام ہے, کھانا بھی حرام ہے, دھکیل کر گڑے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے. اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے. زمان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی ہے, دور و دراز کا باشندہ ہے, اجنبی صحابی ہے, دیہات کے رہنے والا. سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا, ہے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے. قریب ہوا, عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں. اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں. ہر بات میں اس نے یہی بات کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے 5 نمازوں کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے, امت کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حج کے بارے میں پوچھتا ہے, زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتا ہے, رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے.
اور توجہ کرنا، یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا واللہ، قسم اللہ کی، لا ازید ولا انقص منہ، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، ارکان دین پہ عمل کروں گا، اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ 10 قدم پرے کو گیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو میں تمہیں دکھاؤں، وہ زمعام بن سلبہ تمہارے سامنے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے، نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا۔ ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے، اب بنا لیا نا انہوں نے، کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے، دھکیل کر اکٹھا کرنا گڑے میں داخل کر لینا حرام کوئی نہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا جی حلوے کی پلیٹ پہ آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ انجان لوگ بیچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے، کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا، پانی اس میں ڈالا، مچھلیوں کو اکٹھا کیا، اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی۔ آواز آئی او لوگوں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم نے بھی مکر کیا، تجویز بنائی، میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا۔ اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ پہلا سپارہ ہے، آواز آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے آدمی تھے، بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے۔ شکلیں بدل دی پروردگار عالم، سوئے آدمی تھے اٹھے بندر بھولو بن کر۔ کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لوگ، کوئی قوم شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں، ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی، الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا۔ خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے، انسان بنا پھرتا ہے، حسین بنا پھرتا ہے، خوبصورت بنے پھرتے ہو، یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا، ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے۔ پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا۔
کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا، اور صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں۔ کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر، عورتوں پہ وقت آیا، مردوں پہ وقت آیا، مگر نہیں بدلے۔ کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے، پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا۔ ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہو۔ اتنی جرت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟